اس ماہ مقدسہ میں جشن مولود کعبہ کے نام سے پروگرام سجائے جاتے ہیں، اور صرف اتنا کہہ کر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، آپ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام سے پہلے تو جو کعبۃ اللہ شریف کا حال تھا کہ مشرکین مکہ ننگے جسم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اور طواف کرتے ہوئے وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر اگر ولادت ہو بھی جائے بروایات مختلفہ، تو یہ اتنی عظمت کی بات نہیں ہے جتنے عظیم ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی اطاعت کا منکر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن نے یہ فرض کر دیا ہے تو پھر آپ کی اطاعت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ صرف سمجھ چکے ہو کہ تمہارا ایمان صرف اس حد تک ہے کہ میں کہوں تو تم عمل کرو تو میری اطاعت ہو جائے گی، یا میں کوئی بات کہوں تو اس کی نافرمانی کرو تو تمہاری میری نافرمانی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، سنو، اسی لیے تو میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں، من اطاع علیٰ فقد اطاعنی۔ میں اس سے آگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رب نے میرا مقام بیان کیا ہے کہ جو میری اطاعت کرے اللہ کی اطاعت ہے۔ اب آگے میں تمہیں عقیدہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ من اطاع علیٰ، جس نے علی کی اطاعت کی فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہ فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت بھی رب کی اطاعت ہے۔ اللہ نے یہ مقام حضور علیہ السلام کو دیا، اور حضور علیہ السلام نے یہ مرتبہ اس مرتبے میں بھی شامل کر لیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ من اطاع علیٰ فقد اطاعنی ومن عصا علیٰ فقد عصانی۔ میں سن لو، جس طرح میری اطاعت تمہارے لیے لازم ہے، اسی طرح علی کی اطاعت بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات 13 رجب شریف کو ولادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس ماہ مقدسہ میں جشن مولود کعبہ کے نام سے پروگرام سجائے جاتے ہیں، اور صرف اتنا کہہ کر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، آپ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام سے پہلے تو جو کعبۃ اللہ شریف کا حال تھا کہ مشرکین مکہ ننگے جسم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اور طواف کرتے ہوئے وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر اگر ولادت ہو بھی جائے بروایات مختلفہ، تو یہ اتنی عظمت کی بات نہیں ہے جتنے عظیم ہستی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی عظمت کے لیے میرے خیال میں اس قسم کی روایات کو ڈھال بنانا کوئی بہت آپ کی عظمت بیان کرنے یا آپ سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو
3 آیات مقدسہ میں آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کی ان 3 آیات مقدسہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان 3 آیات مقدسہ میں اسی عظمت کے اندر شامل کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ میں اتھینٹک بات کہہ رہا ہوں کہ آیات مقدسہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عظمت کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان آیات مقدسہ میں، لیکن ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آگے اسی عظمت میں شامل کر لیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا سماعت کیجئے کہ وہ کون سی 3 آیات مقدسہ ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا کا معنی ولی بھی ہوتا ہے، اولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، اولا کا معنی اقرب تر بھی ہوتا ہے، اولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ جو مرضی کر لیا جائے تو سارے ایک معنی بھی لے لیں تو اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مومنو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ میرا رسول تمہارے نزدیک ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہاری جانوں سے بھی۔ اتنی تم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے جتنا تمہاری پرواہ میرا رسول کرتا ہے۔ میرے رسول کو تمہاری بخشش کا جتنا خیال ہے، تم پر مشقت آئے تو میرے رسول کو گراں گزرتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مقدسہ خالص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے بیان ہوئی، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب ذرا حدیث سماعت کیے، مستدرک شریف، ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مستدرک امام حاکم وہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی اسناد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ان روایات کو اپنی کتابوں میں شامل نہیں کیا، حالانکہ اسناد ان کی وہی ہیں، ساری صحیح اسناد ہیں، تو ان کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر جمع کر دیا۔ اب اسی میں سے ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر ہے 4578۔ اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے اپنی قمیض اتار کر جھنڈا بنا کر آپ کا جلوس لے کے چلے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں غزوت مع علی الی الیمن۔ اب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بھیجا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یمن کی طرف لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ غزوت مع علی الی الیمن، میں نے بھی غزوہ کیا، میں نے بھی لڑائی کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی جانب۔ فرائے منہ جفوۃ، اب ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے جب اتنے بندے چل رہے ہوں، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرائے منہ جفوۃ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے خیال میں راستے میں مجھ سے زیادتی کی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرائے منہ جفوۃ، جب وہ امیر تھے تو انہوں نے، میں نے دیکھی ان سے کچھ سختی اپنے لیے۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب صحابی تھے نا، لڑنا تو ان کا مقصد نہیں تھا۔ کہتے میں جنگ میں تو رہا لیکن یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی، میں نے یہ طے کر لیا کہ جب میں واپس جاؤں گا مدینہ شریف میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں فقدمت، میں واپس آ گیا جنگ کے بعد، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آ کر اپنا قصہ بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا فذکرت علی جن، تو میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو آپ نے میرے خیال میں میرے ساتھ سختی کی تھی وہ بیان کی۔ فتقصصتہ، کہتے ہیں میں تو قصہ بیان کر رہا تھا، جو کچھ میں وہاں دیکھ چکا تھا وہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔
اپنی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا. میں قصہ بیان کر رہا تھا, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی فرآیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچانک میری نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف. میں ان کی شکایت کر رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اس طرح میرے ساتھ میرے خیال میں اس راستے میں اس سفر میں زیادتی کی ہے. میں تو اپنی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے چہرے کی طرف میری توجہ نہیں تھی. بیان کرتے کرتے اچانک فرآیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے جب وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ دیکھا, یتغیرو, تو آپ کے چہرے میں تغیر آ چکا تھا, آپ کے چہرے میں ناگواری کے اثرات پیدا ہو چکے تھے, کراہیت کے اثرات پیدا ہو چکے تھے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی یہ کیفیت میں نے دیکھی تو میں تو ڈر گیا. فرماتے ہیں فقال یا بریدہ, میں خاموش ہو گیا وہیں پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے مخاطب کیا. میں جو شکایت لے کے گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کیا, کہا یا بریدہ, اے بریدہ, الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے بریدہ کیا تم نے قرآن مجید میں میری یہ شان نہیں پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کون سی شان؟ آپ کی تو ساری شانیں ہمیں ازبر ہیں, ساری عظمتیں آپ کی ہم مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا اللہ نے مجھے مومنوں میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولی نہیں بنا کے بھیجا؟ الست اولا, کیا تمہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عظمت نہیں تمہارے سامنے بیان کی کہ میں تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں؟ قلت بلا. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ولی بنا کے بھیجا مومنوں کا. قلت بلا, عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی بلا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرا بھی عقیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, پھر تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تیرے ساتھ اس طرح کیا. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے تو عظمی اپنی عظمت بیان کی, قرآن کی روح سے وہ ان کی عظمت تھی, آپ نے وہ بیان کی, میں تو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بیان کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب مجھے دیکھا نا کہ میں مخمصے میں ہوں, تو آپ نے فرمایا بریدہ کیا تمہیں علم نہیں, من کنت مولا فعلی مولا, یہ صفت اللہ نے میری بیان کی ہے کہ میں مومنوں کا مولا ہوں, لیکن اسی صفت میں میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا ہے. اب فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس لیے جو مجھے اولا سمجھتا ہے جب میری کوئی شکایت زبان پہ نہیں لا سکتا, میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, تو فرمایا مومن وہ ہوگا جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ یہ میں نے انہیں عطا کیا ہے, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ مقام دیا ہے. من کنت مولا فعلی مولا. تو دیکھیں یہ آیت مقدسہ کتنی عظمت بیان کرتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے مجھے مومنوں کا ولی بنایا ہے, اور جس کا میں ولی اس کا علی ولی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث ہے, ایک قرآن مجید کی آیت ہے, پہلے میں وہ آیت بھی آپ کو سنا لوں نا, پھر اس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ کے گول گزار کروں گا حدیث مبارکہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول کے بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رسول تمہیں جو حکم دے نا اس پہ تم عمل کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم رسول کا صرف حکم عمل کر رہے ہو, بلکہ تم میرے حکم پہ عمل کر رہے ہو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی.
اب اس آیت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیے. ابی ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4617. اس کا بھی تھوڑا سا جملہ صرف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے. ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دن ہم صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں مجلس میں موجود تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تلاوت کیا. آپ نے فرمایا رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو آپ نے فرمایا سنو میرے یارو من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پہلے بیان کیا, صحابہ کے مجمع میں بیان کیا. فرمایا یہ رب کا فرمان ہے, قرآن مجید میں ہے, اس کا انکار ممکن نہیں ہے, جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی نافرمانی تو سوچ بھی نہیں سکتے, وسوسہ بھی دل میں نہیں آ سکتا آپ کی نافرمانی کا. آپ کی اطاعت کے لیے تو ہم تیار ہیں, پھر آپ کی نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی اطاعت کا منکر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن نے یہ فرض کر دیا ہے تو پھر آپ کی اطاعت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ صرف سمجھ چکے ہو کہ تمہارا ایمان صرف اس حد تک ہے کہ میں کہوں تو تم عمل کرو تو میری اطاعت ہو جائے گی, یا میں کوئی بات کہوں تو اس کی نافرمانی کرو تو تمہاری آسانی میری نافرمانی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں, سنو, اسی لیے تو میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں من اطاع علی فقد اطاعنی. میں اس سے آگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رب نے میرا مقام بیان کیا ہے کہ جو میری اطاعت کرے اللہ کی اطاعت ہے. اب آگے میں تمہیں عقیدہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ من اطاع علی, جس نے علی کی اطاعت کی فقد اطاعنی, اس نے میری اطاعت کی. من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت بھی رب کی اطاعت ہے. اللہ نے یہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مرتبہ اس مرتبے میں بھی شامل کر لیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی. میں سن لو, جس طرح میری اطاعت تمہارے لیے لازم ہے اسی طرح علی کی اطاعت بھی تمہارے لیے لازم ہے. جس طرح میری نافرمانی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نافرمانی بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے علی کی نافرمانی کی, اور اس نے رب کی نافرمانی کی, اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بھی بیان کیا. تو اس لیے میں نے پہلے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اتنی عظمت ہے کہ ہمیں وہ عظمت بیان کرنے کے لیے ایسی کوئی تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخی باتیں کریں پھر اس میں آپس میں لڑنا شروع کر دیں, بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ ایک اور آیت مقدسہ قرآن مجید میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی 22ویں پارے میں ہے, سورہ احزاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا کہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. دنیا و آخرت میں وہ لعنتی ہیں, اور جو لعنتی ہو وہ پکا جنمی ہوتا ہے. اس آیت مقدسہ یہ بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیان کیا. اللہ نے تو یوں فرمایا جو میری
اور رسول کو تکلیف دے، جو مجھے اور رسول کو تکلیف دے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ لیکن حدیث کیا ہے؟ اب یہاں میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں، اسی کتاب مستدرک شریف کی حدیث نمبر 4619 ہے۔ عمر بن شاس اسلمی اس حدیث کے راوی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کان من اصحاب الحدیبیہ، اور پہلے ان کا تعارف سن لیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مامور تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے، فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں تھے۔ قال خرجنا مع علی الی الیمن، اب یہ بھی اس سے پہلے میں نے جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا حدیث کے حوالے سے۔ اب یہاں حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں یمن کی طرف۔ خرجنا مع علی الی الیمن، ہم نکلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف، فی سفری ہی، سفر میں، ذالک حتی وجدت فی نفسی، اس سفر کے اندر آپ نے مجھ پہ سختی کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر سختی کی، میں نے کچھ سختی پائی اپنے نفس کے اندر آپ کے لحاظ سے۔ فلما قدمت اظہرت شکایتہ فی المسجد، فرماتے میں واپس آیا مدینہ شریف میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کر میں نے اس کا تذکرہ کر دیا، صحابہ کے سامنے تذکرہ کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں نہیں تذکرہ کیا۔ اظہرت شکایتہ فی المسجد، میں نے ظاہر کر دی وہ شکایت، وہ تذکرہ مسجد کے اندر کر دیا، حتی بلغ ذالک، یہاں تک کہ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچ گئی۔ اب جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دی۔ عمر بن شاس اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، بس ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، سفر کے واقعات بیان کر رہا تھا، تو میں نے یہ بھی ان کے سامنے بھی کہہ دیا، شکایت ایک قسم کا اظہار کر دیا، مسجد میں اظہار کیا، حتیٰ بلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں اگلا دن ہوا نا، فدخلت المسجد ذات غداۃ، رات گزر گئی، دن گزر گیا، اگلی صبح آئی، نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شاس اسلمی فرماتے میں بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ صبح کے وقت جب میں مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ فی ناس من اصحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما رآنی ابدنی عینیہ ہے، جب میں اس محفل میں گیا، میں نے سلام کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں مجھ سے پھیر لیں۔ فلما رآنی ابدنی عینیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے دیکھا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا۔ قال یقول حدد الی النظر، کہتے ہیں میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا، اگلی سائڈ پہ ہو کے آ گیا، میں تو سوچنے لگ پڑا کہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو پھر تو دنیا آخرت تو ختم ہو گئی، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ کہتے میں پھر اگلی سائڈ سے آیا نا تو یقول حدد الی النظر، کہتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب میری جانب نظر کی نا تو غصے والی نظر تھی، کراہیت والی نظر تھی، ناراضگی والی نظر تھی۔ حدد الی النظر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری جانب غصے والی نظر کی۔ حتی اذا جلست، کہتے ہیں میرے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا، میں تو وہاں پہ بیٹھ گیا، بیٹھا اس لیے کہ اب میں انتظار کرتا ہوں، مجھے موقع ملے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی غلطی ہو گئی، کون سی مجھ سے خطا ہو گئی کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جلستو، میں بیٹھ گیا، جیسے ہی میں بیٹھا
تو حضرت عمر بن شاہ اسلمی فرماتے ہیں قال یا عمر، حضور علیہ السلام نے بڑے مجمع میں مجھے مخاطب کیا، مجھے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا یا عمر اما واللہ لقد آذیتنی، عمر اللہ کی قسم تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اب میں نے پہلے آپ کے جو ابتدا سے آئے تھے، جنہوں نے پوری حدیث سنی ہے انہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے کام کیا کیا تھا کہ صرف صحابہ کے سامنے ایک شکایت کر دی تھی نا، مسجد میں آ کر وہ بات کر دی تھی، حضور علیہ السلام کو تو آپ نے بیان بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما واللہ لقد آذیتنی، عمر بن شاہ تحقیق اللہ کی قسم تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو نے مجھے اذیت دی ہے۔ صحابی رسول تھے، فقلت تو کہنے لگے میں نے عرض کی اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان نہ چلی جائے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میں تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی پناہ کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ میں آپ کو تکلیف دوں، اے اللہ کے رسول یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قالا بلا، آپ نے فرمایا عمر بن شاہ اسلمی تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تجھے پتا ہے کہ جو مجھے تکلیف دے وہ رب کو تکلیف دیتا ہے، اور جو رب کو تکلیف دے اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی۔ حضرت عمر بن شاہ اسلمی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی آپ کو تکلیف دی، اور میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دوں، کیسے آپ کو تکلیف دی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا تو نے مجھے تکلیف دی۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے پتا تو چلے کہ مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من آذانی علی فقد آذانی، تو نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے مسجد میں آ کر صحابہ کے سامنے، تو نے کہا کہ انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے انہیں تکلیف ہوئی، اور فرمایا جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ تیسری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت میں بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس عظمت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شامل کر لیا۔ گویا آپ نے امتی کو یہ پیغام دیا کہ جو علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ رب کو تکلیف دے گا، جس نے رب کو تکلیف دی دنیا و آخرت میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو تین آیات مقدسہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ شان حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، لیکن تینوں آیات مقدسہ میں اللہ کے نبی نے اسی شان اور مقام و مرتبے کا اظہار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا۔ جب اتنی اتھینٹک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت قرآن و سنت میں موجود ہے تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح وہ من گھڑت باتیں صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، جس میں پھر آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ کچھ کہتا ہے ایک طبقہ کچھ کہتا ہے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ آپ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ ہمارے مرہون منت نہیں ہے کہ میں اور آپ بیان کریں گے تو تب آپ کو مقام ملے گا۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انس ادعو لی سید العرب، انس جاؤ میرے لیے عربوں کے سردار کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں وہاں پہ موجود تھی، میں نے عرض کی الستو سید العرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربوں کے سردار آپ نہیں ہیں؟ آپ کے علاوہ کون عربوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ کو عربوں کا سردار مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ انا سید ولد آدم، میں صرف عربوں کا ہی سردار نہیں ہوں، میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں پھر میں نے عرض کی اللہ کے نبی پھر کون ہے سید العرب؟ فرمایا علی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، علی عربوں کے سردار ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا مقام و مرتبہ سمجھ کر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔